السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ اصولوں کی سیاست کا جنازہ تو ہم نے دیکھا، جو تماشا ہمارے سامنے لگا ایوان بالا کے انتخابات میں، جہاں پیسے چلے، جہاں پر خرید و فروخت ہوئی، وہ پوری قوم کے سامنے تھا۔ اب لگتا ہے کہ وقت ہے مفادات کی سیاست کے چہرے سے نقاب اترنے کا۔ مفادات کی سیاست جو اس وقت قربانی کا وقت بتایا جا رہا تھا ہمیں کہ اب قربانی دینے کا وقت ہوگا، سب ہمیں پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی تحریک میں جب جلسے شروع ہوئے تو یہ شور مچا کہ کرونا پھیلا ہوا ہے، عوام کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، ایس او پیز کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اپوزیشن نے ہمیں بتایا کہ یہ حکومت، عمران خان کی حکومت اگر برسر اقتدار رہی تو یہ کووڈ سے زیادہ خطرناک ہے، یہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہے، اور عوام کو خطرے میں ڈالنا ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ٹھیک ہے، لیکن اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہیے۔ عوام باہر نکلی، ساتھ دیا، بڑے بڑے جلسے ہوئے، عوام نے اپنی قربانی دی، عوام ہر جگہ ان کے ساتھ کھڑی رہی، لیکن جب آج خود وقت آیا ہے تو نہ میاں نواز شریف صاحب اس لیڈ کو اس تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے وطن واپس آنے پر تیار ہیں، نہ آصف علی زرداری صاحب اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک جمود کا شکار ہو گئی پی ڈی ایم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بھی مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقات کی جاتی عمرہ میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور پھر پریس کانفرنس ہوتی تھیں تو کبھی ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا کہ پنڈی جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے اور وزیر اعظم سے استعفیٰ چھین کے لے لیں گے، یا یہ نالائق حکومت جو ہے وہ ایک دن بھی نہیں چل سکتی، عوام کا سیلاب اسے بہا کے لے جائے گا۔ لیکن آج مریم نواز شریف صاحب کا لہجہ کچھ بجھا تھا، اور انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا آج کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے عمران خان کی مستقبل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پی ڈی ایم جو بھی کچھ بھی کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب پی ڈی ایم کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے گریں گے، تو پی ڈی ایم کی تحریک کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے۔ یعنی ایک قدم پیچھے ہٹتی نظر آئی۔ پہلے یہ کہتی تھی کہ پی ڈی ایم کی ہی تحریک ہے جو انہیں گھر بھیجے گی۔ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ تمام جماعتیں متحد رہیں، لیکن پی ڈی ایم سے مستقبل نہیں جڑا عمران خان کا۔ عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کا مستقبل اس کی کارکردگی سے جڑا ہے۔ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، اس سے قطع نظر جو نااہلی اور نالائکی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اس کا جواب بہرحال عمران خان ہی کو دینا ہے، اس کا جواب پی ڈی ایم کو نہیں دینا۔ جی ہاں، اور پی ڈی ایم کی تحریک نے کرنا یہ تھا کہ عمران خان کو گھر بھیجنا تھا۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں۔ اندلیب عباس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کی اہم رہنما، بہت شکریہ میڈم آپ کا۔ جاوید عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سابق سینیٹر، رہنما مسلم لیگ نون، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چودھری منظور احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر جاوید عباسی صاحب، ہمیں تو آپ لوگ بتاتے تھے ایک دن بھی یہ حکومت رہی تو یہ ملک کے لیے خطرناک ہے، کووڈ کی پرواہ نہیں کی، عوام کو آپ نے باہر نکالا۔ آج اب قربانی دینے کا وقت آپ کی طرف سے ہے کہ لیڈ کریں نواز شریف صاحب، ورنہ یہ تحریک دم توڑتی نظر آ رہی ہے، تو وہ تیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، کوئی بھی تحریک ہو اس کے لیے کوئی ایک دن، ایک مہینہ یا کچھ مہینے زیادہ نہیں ہوتے۔ یہ تحریک ایک مسلسل عمل ہے، ایک سیاسی عمل ہے۔ وہ بالکل اسی طرح جس طرح اپوزیشن اپنا ایک رول پلے کرتی ہے، عوانوں کے میں بھی کرتی ہے، عوانوں کے باہر بھی کرتی ہے، وہ حکومتوں کے خلاف جیسے بھی نکالتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے جو دیکھنے والی ہے کہ وہ ہم کیوں یہ باتیں کر رہے تھے۔ ایون کہ 2018 کے الیکشن میں ہمیں یقین تھا اور ساری سیاسی جماعتیں سمجھتی تھی کہ الیکشن چوری ہوا ہے، اس الیکشن میں مینج کیا گیا ہے، یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ اگر یہ مینڈیٹ انہیں جلد ہی ملا ہے تو پھر بھی اگر یہ کوئی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، اگر عوام کی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں تو انہیں موقع ملنا چاہیے۔ اور انتظار کیا آلموسٹ کوئی 2.5 سال اس حکومت کے۔ آج پاکستان کی عوام مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، روز کی بنیادوں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے اور گیس کی قیمتیں جو ہے بڑھائی جا رہی ہیں، ملک سے انڈسٹریلسٹ جو ہے، انڈسٹری جو ہے وہ بھاگ کے لوگ جا رہے ہیں۔ ہم نے تو پاکستان کی عوام کی بات کرنی ہے۔ ہم پاکستان کی عوام کی بات کر کے پوچھتے ہیں حکومت سے کہ آپ نے یہ اتنا بڑا جو ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں، جو انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی ہے، جو پاکستان میں کامن مین مشکلات میں ہے، اس کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے حکومت پہ دباؤ بھی ڈالتے ہیں۔ کوشش بھی کرتے تھے کہ حکومت کو اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ اگر یہ ڈیلیور نہیں کرتی تو یہ گھر چلے جائیں تاکہ نئے الیکشن ہو اور جس کو مینڈیٹ ملے وہ پاکستان کے حالات ٹھیک کرے۔ اچھا، صرف دباؤ ڈالنا ہے، ذاتی نہیں ہے یہ معاملہ، کوئی اقتدار کا نہیں ہے۔ صرف دباؤ ڈالنا ہے یا اپوزیشن کا ایک اور بھی کردار ہے نا؟ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آ جائیں، اصلاحات کر لیں، الیکشن میں
الیکشن قوانین میں ترمیم کرنی ہے تو ترمیم کر لیجئے, نیب میں اصلاحات کر لیجئے, آئیے بیٹھیے, کمیٹیاں بنانے کی بات کر رہے ہیں. یہ کردار نہیں ہے. کردار صرف یہ کہ عوام کو باہر نکالو, دباؤ ڈالو, اور جب اپنا وقت آئے تو گھر میں بیٹھ جاؤ. یہ بڑا امپارٹنٹ سوال آپ نے ریز کیا. دیکھیں ہم نے 2.5 سال کے قریب اب سب سے پہلے عوام میں یہ باتیں اٹھائی ہیں. ہم کیا کریں جب عوام میں ہم حکومت اور اپوزیشن دونوں بہت ضروری ہوتی ہیں جمہوریت کو چلانے کے لیے, کسی بھی جمہوری دور کو آگے لے جانے کے لیے. وہاں جہاں بھی جمہوریت ہوگی وہ دونوں کا بڑا امپارٹنٹ رول ہے. جب اپوزیشن آپ پوچھتی ہے کہ آپ مہنگائی کیوں کر رہے ہیں, آپ چینی اور آٹے میں ڈاکے کس نے ڈالے ہیں, دوائیوں کی قیمتیں کیوں مہنگی کر دی ہیں, پیٹرولیم اور چینی کی قیمتیں کیوں مہنگی ہوئی ہیں, یہ اٹھ کر گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم چور اور آپ ڈاکو ہیں, ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے 2.5 سال صرف ایک ہی بات پہ گزار دیے کہ ہم میں نارو نہیں دیں گے. بھائی آپ سے نارو کس نے مانگا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ریفارمز لائیں گے. آپ بڑے سینئر آدمی ہیں, دیکھ لیں گے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے جس طرح انہوں نے اپنے الیکشن کمیشن کے پوائنٹ کے اوپر حملہ کیا ہے. جس طرح پاکستان کے وزیر بیٹھے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے, ان کو کہا کہ آپ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی ہے. یہ کسی آئینی ادارے کو نہیں چھوڑتے. جو آپ نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ جب پلوامہ کا جیسا معاملہ ہوا, جب ریاست پاکستان کو سب سے زیادہ مشکلات درپیش تھی, نہ عمران خان اس وقت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوئے. پھر کرونا کا معاملہ ہوا, ساری لیڈرشپ گئی ہے کہ ہم بیٹھیں گے اور اس پاکستان کو اس جو موذی مرض ہے اس سے نکالیں گے. عمران خان بات کرنے کے بعد وزیر اعظم صاحب اٹھ کے چلے گئے. مسئلہ یہ ان کا ہے کہ یہ اپوزیشن کو دشمن سمجھتے ہیں, یہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے. یہ ایسا ماحول پاکستان میں کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بس ایک دوسرے پہ الزام لگائیں, ایک دوسرے کو گالی دیں. یہ میں لوگوں کو کہوں کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوں. بھائی آج تک آپ نے اپوزیشن کا کردار صرف یہی ہے کہ بات کریں, مگر اگر کوئی انیشیٹو حکومت کی طرف سے آ رہا ہے تو اسے بھی سپورٹ نہ کرے تاکہ دباؤ حکومت برقرار رہے. تو چودھری منظور صاحب, یہ جو ابھی بات کی جاوید عباسی صاحب نے کہ 2018 کے الیکشن رگڈ تھے, یہ آپ کا ماننا ہے اور آپ اس کو کہتے رہیں. سر یہ جو ابھی ایوان بالا کے الیکشن ہوئے, اس کے اندر جو پیسہ چلا, جو اس کے اندر سب ساری صورتحال پورے ملک نے دیکھی ہے, اس کے بعد اپوزیشن کا منہ رہتا ہے یہ کہنے کا کہ وہ الیکشن رگڈ تھے. آپ کو موقع ملا, آپ نے بھی کیا. پہلی تو یہ ہے, میرا خیال ہے آپ نے بہت سخت لفظ بولے ہیں منہ رہتا ہے. کیا منہ رہتا ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ بات کرے کہ جب 35 کروڑ روپیہ ان کا اپنا ایک بندہ الزام لگا رہا ہے, پیسے دے کر ٹکٹ لیے ہیں ایک سندھ کے اندر, آپ جس صوبے میں بیٹھے ہیں, دوسرے لوگ ان کے الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں پہ 70 کروڑ روپیہ دے کے بلوچستان کے اندر ٹکٹ دیا ہے. کیا ان کا منہ رہتا ہے؟ مسئلہ پھر کے پی کے اندر سارے بلینئرز کو ٹکٹ دیے ہیں, ان کا منہ رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ آپ کہتے ہیں پیسے دیے, بھئی لوگوں نے ووٹ نہیں دیے حفیظ شیخ کو اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیے ہیں. دوسرا ووٹ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو دے دیا ہے. 35 سے 40 لوگ ہیں جو اس وقت تیار بیٹھے ہیں ان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے. وہ تو ہمارے دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی جب وہ کہتے ہیں کہ وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو ہم تو دیکھیں نا, یہ حکومت زرداری صاحب نے کہا تھا یہ اپنے وزن سے گرے گی, اور اب وزن سے گرنے کا ٹائم آیا تو ہم اس کو مختلف طریقوں سے سنبھالا دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو مولانا فضل الرحمان تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے, وہ تو کہتے تھے کہ آپ جائیں نا اسمبلیوں کے اندر, یہ جعلی اسمبلیاں, یہ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت سینس پرویل ہوئی, 25 کو الیکشن میں, 27 کو ہم نے سی کی میٹنگ کر کے کہا کہ نہیں اسمبلیوں میں جائیں گے, ان کو ٹائم دیں گے. اور ٹائم 2 وجہ سے دیا. ایک, اگر یہ پرفارم نہ کریں تو پھر ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں, اور اگر یہ پرفارم کریں تو پھر ہمیں ان کو ہٹانے کا کوئی حق نہیں. اور چونکہ یہ پرفارم نہیں کر سکے, لوگوں کے لیے مہنگائی کا عذاب, بے روزگاری کا عذاب, ذلت, رسوائی, ہر چیز یہ لے آئے. مجھے یہ بتائیں کہ کتنی ویکسین آئی ہے؟ 1 ملین. پاکستان میں 1 کروڑ 13 لاکھ لوگ 60 سال کی عمر سے اوپر ہیں, اور یہ 10 لاکھ ویکسین لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی خیرات میں ملی ہوئی ویکسین. وہ کدھر ہیں پیسے جو رکھے گئے تھے؟ کوئی ایک جگہ پہ بتائیں کوئی سنجیدگی ہو. آج بجلی 5 روپے 40 روپے مہنگی کر دی گئی, تیل کتنا مہنگا کر دیا گیا ہے. لوگ کیا کریں؟ جو کھانے کی چیزیں ہیں ذرا ان کی طرف, چینی 50 سے 110 پہ چلی گئی ہے, آٹا 35 سے 70 پہ چلا گیا ہے. تو سر میں نے یہی تو سوال اٹھایا کہ مفادات کی سیاست ہے نا جس کے چہرے سے اب نقاب اتر رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں مفادات کا ایشو نہیں ہے, مفادات کا ایشو نہیں ہے, مفاد کا ایشو نہیں ہے. بوجھ سے گر گئے تھے نا, میری پہلے بات سنیں, مفاد کا ایشو نہیں ہے.
ایشو یہ تھا کہ اب ہم نے ایک ٹیسٹ کرنا تھا، وہ کر لیا. اب ہم اگلا نو کانفیڈنس لانے والے تھے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، جس سے ٹیسٹ مکمل ہو جانا تھا اور اس کے بعد اس حکومت کو گھر بھیج دینا تھا. ہم نے ہمارے دوستوں نے کہا کہ نہیں آپ استعفے دیں. ہمیں نہیں پتا آؤٹ آف بلو کہاں سے یہ استعفے آ گئے اور ان کو لانگ مارچ سے نتی کر دیا. بنیادی طور پر تو آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں لانگ مارچ کی ہمارے دوستوں کی تیاری نہیں تھی اور ہم پہ ڈال دیا سارا کچھ. سارا ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا، جنہوں نے سندھ میں تیاری کر لی تھی، جنہوں نے پنجاب میں تیاری کر لی تھی، کے پی کے میں ہم نے میٹنگز کر لی، مکمل سب کچھ. تو یہ اتفاق رائے پی ڈی ایم میں ہو چکا تھا کہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آنی ہے، یہ اتفاق رائے ہو چکا تھا؟ ہم نے اپنی پریپریشن کی تھی. نہیں بات تو سننے نا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی پریپریشن کی تھی. جس طرح سے ہم نے جب کہا کہ عدم اعتماد لے کر آتے ہیں، ہمارے ساتھی ہم سے نمبر مانگتے تھے، ہم نے نمبر پورے کر کے دکھا دیے ان کو سینٹ کے الیکشن میں. اور یہ جو ڈکیتی کی ہے انہوں نے، یہ جو ووٹ چور ہیں، اب یہ ووٹ ڈاکو بھی بن گیا، ڈکیتی کی ہے انہوں نے سینٹ کے اندر، اس کا فیصلہ ہو جائے گا، بہت جلدی ہو جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگ باوجود تمام مسائل کے خود نکلیں گے باہر. اور یہ عبدالغفور حیدری صاحب کو جو ووٹ نہیں دیا آپ کے لوگوں نے، کن کے لوگوں نے نہیں دیا؟ آپ کیسے پی ڈی ایم اتحاد، ظاہر سی بات ہے پی ڈی ایم کے امیدوار تھے نا وہ. پی ڈی ایم کے اندر یہ بات ہونی چاہیے اور اس کو تحقیق ہونی چاہیے کیوں نہیں دیا، کس نے نہیں دیا. تو ہم تیار ہیں اس کے لیے، اگر کوئی کمیٹی بنتی ہے یا کوئی بھی چیز بنتی ہے. تو نہیں، سوال پوچھنے کا مطلب یہ تھا پھر ملبہ پیپل تحریک انصاف پہ ڈالنے سے پہلے تو اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے نا کہ ہم نے کیا کیا. تو یہ کام تو نہیں ہو پایا نا، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر بھی نہیں ہو پایا. نہیں تو جو انہوں نے، چلو ایک ہم ہار گئے تو وہاں پہ بھی ایک ہم ہارے ایک جیتے، اور یہاں پہ اگر ایک ہار گئے اور ایک جیتے، جو جیتے ہیں وہ ہم اپنے پھر بھی گریبان میں جھانکیں. ہاں اس کی تحقیق علیحدہ سے پی ڈی ایم کرے گی اور کرنی چاہیے کہ کس کس نے ووٹ نہیں دیا اور کیوں نہیں دیا. ٹھیک. چلیں اندریب عباس صاحبہ، کیا آپ اپنی پرفارمنس سے اب مطمئن ہیں کچھ؟ کیونکہ عمران خان صاحب بھی اپنی پرفارمنس سے مطمئن نہیں تھے، پارلیمنٹ کابینہ میں رد و بدل کی باتیں کئی مرتبہ ہوتی رہیں، پنجاب میں پرابلمز موجود ہیں، آپ کی پارٹی سے یہ آوازیں آتی ہیں، اور اپوزیشن کو اب پھر سے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے بوجھ سے گریں گے، ایک دن ضرور گریں گے. کیا واقعی ایسی صورتحال ہے؟ آپ کے یہاں پریشانی ہے اس کو لے کر، آپ کی پرفارمنس کو لے کر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں بول کون رہا ہے. وہ لوگ جو شکست خوردہ ہیں، وہ لوگ جس کو کہتے ہیں پچھلے کوئی 4 مہینے سے ڈیٹیں دے رہے ہیں اور پھر خود ہی بگوڑے ہو جاتے ہیں. مطلب یہ حکومت جانی تھی 31 دسمبر کو جانی تھی، پھر 1 جنوری کو جانی تھی، پھر فروری کو جانی تھی، پھر 26 مارچ کو جانی تھی. آج خود ابھی چودھری منصور نے کہا ہے کہ چونکہ بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے اور یہ لانگ مارچ نہیں کر سکتے تھے اس لیے نہیں کیا گیا. تو اس سے بڑی ایڈمیشن آپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ جو جتنے ان کے دعوے ہیں، جتنی ان کی باتیں ہیں، اس کا عوام پہ جوں کا اثر نہیں ہے. نمبر 1، 11 جماعتیں مل کے ایک موومنٹ نہیں کر سکی. 11 جماعتیں یہ گئے تھے عدم اعتماد ہم پہ کرنے اور بڑا زور شور سے، اور خود عدم اعتماد ہو گیا. آج مولانا بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی زیادتی کی ہے. آج چودھری منصور بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے بندے اکٹھے نہیں ہوئے، اور بلاول اس کا اظہار کر چکے ہیں. بلاول نے اس کو جب وہ لاہور کا ڈبیکل ہوا اور لاہور میں فلوپ ہو گیا شو، جس کی وجہ سے اس کے بعد یہ سارے بھاگ گئے کہ لاہور ان کا تختہ تھا تو وہ تختہ ہو گیا. تو اس کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ عوام جو ہے وہ جھوٹ، ڈکیت اور کرپشن کے لیے نہیں نکلتی، وہ اس کے خلاف نکلتی ہے. تو اگر نہیں نکلی تو پھر صاف ظاہر ہے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو ووٹ کو ذلت دو جو ہے وہ نہیں ہونے دینا. ہمیں کہہ رہے ہیں جی فلانے نے الزام لگایا 35 لاکھ لے لیے، 35 کروڑ لے لیے، 36 کروڑ لے لیے. یہ تو الزام ہے، لیکن جو پروف ہے وہ تو ہے نا علی گیلانی کا، جس نے آگے کہا ہاں میں نے ووٹ کو ذلت دینے کا پورا ایک پروسیس سمجھایا، اور وہ ووٹ کو ذلت دینے کا ایسا پروسیس سمجھایا کہ اپنے 6 بندوں نے ان کو گیلانی صاحب کو ووٹ ہی نہیں دیے. تو جب آپ دوسروں کی قبروں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو آپ خود ہی اس قبر میں گر جاتے ہیں. اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو زرداری صاحب نے کہی کہ جو بگوڑے ہوتے ہیں،
جو بھاگ جاتے ہیں ملک سے, اپنے کیسز فیس نہیں کرتے, جیل نہیں جانا چاہتے, وہ ویٹ کرتے ہیں کہ اقتدار ان کو بنا بنایا آئے, تو اس کے بعد ان کی پارٹیوں کا کیا اثر ہوتا ہے یا ان کی کیا کنٹریبیوشن ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی واپس لائیں نواز شریف کو. مریم نے کہا جی نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ ڈرتے ہیں, میری جان کو خطرہ ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے. آپ نے ایسا لیڈر زندگی میں دیکھا ہے جو کہے کہ سارے ورکرز جاؤ, مرو, جیلیں بھرو, اور میں یہاں بیٹھ کے پیزے کھا کے. اب آپ یہ بتا دیں اپنی پرفارمنس کے بارے میں. مہنگائی, پھر مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے. حرکتیں ہیں, اس سے آپ کو دو چیزیں بڑی پروو ہو گئی. نمبر اس پہ بات نہیں کریں گے. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ان میں اتنا 11 جماعتوں میں ان کے ساتھ نہیں ہے. مولانا کی پہلے بھی رینٹل دھرنا کیا لاسٹ ایئر, اور وہ تو دیکھیں میں نے اتنے سخت انداز میں بات کر لی اس پر, آپ بھی وہی دہرا رہی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتا دیجئے نا. آپ مہنگائی کم نہیں کر پا رہی ہیں, آئی ایم ایف کے پروگرام کو دوبارہ آپ شروع کر رہی ہیں, پھر مہنگائی مزید بڑھنے جا رہی ہے, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. عوام کا کچھ تو خیال کیجئے. ہاں جی, میں تو بڑا سوچ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ میں زبوں حال کراچی سے بول رہا ہوں, تو میں نے سوچا کہ آپ نے پروگرام ہی ایسے شروع کیا ہے کہ میں زبوں حال کراچی سے بول رہا ہوں, تو آپ اس کی ساری سٹیٹسٹکس دکھائیں گے جو آپ کا ٹی وی دکھا رہا ہے. دنیا ٹی وی نے دکھایا سب سے مہنگی چیزیں کراچی میں مل رہی ہیں. کیا مرغی, کیا آٹا, کیا چینی. باقی پنجاب سے کمپیئر کر لیں پرائسز, اس وقت سب سے زیادہ پرائسز, اور یہ دنیا چینل دکھا رہا ہے, دنیا ٹی وی دکھا رہا ہے. اور میں سمجھ رہی تھی کہ آپ یہ ساری چیزیں دکھائیں گے, لیکن آپ نے نہیں دکھایا. میں یہ اس لیے بولتا ہوں کہ یہاں پر تحریک انصاف کو یہاں سے ووٹ ملا, پیپلز پارٹی کی یہاں گورنمنٹ ہے 14 سال سے, لیکن یہ شہر دن بدن بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں, آپ دونوں کو سناتا ہوں. مسعود میری بھی بات سن لیں. یہ ماشاءاللہ ہر پروگرام میں آتے تھے, کہتے تھے جی ہاں 0.5% اکانومک کانٹریکٹ ہو گئی, کرونا یہ وہ. میں آ کے کہتی تھی 32% تو امریکہ کی ہوئی ہے. اس وقت آپ کی اکانومی جو ہے وہ 2% کیا 3% پہ انہوں نے ری ایسٹیمیٹ کر دیا ہے. ان حالات کے اندر اس وقت آپ کی اکانومی کے اندر سب کو ہیلتھ کارڈز مل رہے ہیں. آپ دیکھنا اینڈ آف دی ایئر سب کو ہیلتھ کارڈز ابھی بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں, مکان ملنا شروع ہو گئے. یہ روٹی کپڑا مکان ہے, 40 سال ہو گئے لوگوں کو جھوٹ بولتے. آج لوگوں نے ان کو ووٹ دینا کراچی میں ہر جگہ بند کر دی ہے. ان کا جو حشر ہونا ہے وہ آپ دیکھ لینا, اور آپس میں ان کا جو حشر ہونا ہے. چلیں اندلی بابا صاحبہ, ایک بریک کی طرف اب مجھے جانا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بڑی مطمئن ہیں اپنی پرفارمنس سے, حالانکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو دوبارہ جاری رکھنے کے لیے آپ 6 روپے فی یونٹ بجلی پہ بڑھانے جا رہے ہیں, 97% اضافہ آپ گیس پہ کرنے جا رہے ہیں, اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں. اس کی اگر آپ کو پریشانی نہیں ہے تو اپوزیشن کے لیے یہ ایک اور موقع ہوگا, اس کو اپوزیشن کیسے کیش کرے گی. ایک بریک کا اس پر بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. سر جاوید عباسی صاحب, مہنگائی پہلے سے موجود ہے, مزید مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے. گو کہ ایک پیکج دیا ہے, رمضان پیکج حکومت نے دیا ہے, لیکن یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور جو نئے آرڈیننس آنے والے ہیں, ایک منی بجٹ اسے کہا جا رہا ہے, یہ صورتحال ڈیفینیٹلی عوام کو متاثر کرے گی. اس صورتحال کو اپوزیشن اپنے حق میں کیش کر سکتی ہے, کیا تیاری ہے آپ کی؟ دیکھیں, جب بار بار آپ یہ سوال پوچھ رہے تھے, اندلیب عباس صاحبہ نے وہ جو ہمیشہ سے ایک ریٹرک ہوتا ہے ان کا ثابت کا کہ وہ پرانی حکومتوں نے یہ کر دیا, پرانوں نے یہ کیا, بھائی گئی حکومتوں نے یہ کر دیا, اپنی ایک کارکردگی نہیں بتائی کہ ہم نے 2.5 سالوں میں کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ مہنگائی کسی دور میں نہیں آئی ہے. جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. پہلے جب یہ آئے تو انہوں نے دیکھیں کہ انہوں نے ڈالر کو کام پہنچا دیا ہے. پھر بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں, گیس کی قیمتیں دیکھ لیں, دوائیوں کی قیمتیں دیکھ لیں, روزمرہ استعمال کی چیزوں کی آپ قیمتیں پاکستان میں دیکھ لیں, غربت پاکستان میں دیکھ لیں, مڈل کلاس پوری طرح ختم ہو کے رہ گئی ہے. بزنس لوگوں کا دیکھ لیں کہ آلموسٹ ختم ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا بھی آپ نے بھی کچھ ایڈ کیا ہوگا, لیکن حکومت اپنی پالیسی میں کس طرح ناکام ہوئی ہے. وہ جو وزیر اعظم صاحب جس منسٹر کو لائے تھے اسد عمر صاحب کو, ہر جگہ انہیں سیل کرتے تھے, کہتے تھے یہ بیسٹ اکانومی کی ٹیم اس کے ساتھ ہے, اور یہ جب آئے گا تو پاکستان میں خوشحالی آئے گی, نہر اور دودھ کی نہریں بہیں گی, دنیا سے انویسٹر آئے گا, اور ہمارے پاس ایسا آدمی ہے جو اس ملک کی اکانومی کو جو ہے نہ صرف ٹرن اراؤنڈ کرے گا بلکہ اس کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. اور کچھ سال کے بعد انہوں نے اپنے وزیر کے اوپر عدم اعتماد کر دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گیا. وزیر کو تب اٹھاتے ہیں جب آپ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گیا. آج آئی ایم ایف کے کہنے پر انہوں نے ایک آدمی بٹھایا ہوا ہے حفیظ شیخ کی صورت میں,
جو IMF کے کہنے پہ قیمتیں بڑھاتا ہے، بجلی کی بھی، گیس کی بھی، باقی چیزوں میں بھی. اور جب IMF کی ٹرانچ لینے کے لیے کوئی ٹائم آتا ہے، قسط لینے کے لیے ٹائم آتا ہے، سب سے بڑا عذاب پاکستان کی عوام پر ایک بم بن کر جو قیمتیں بڑھتی ہے، مہنگائی کا وہ بم بن کر گرتا ہے، اور آج پھر ہمارے اوپر گر رہا ہے. ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے کیا زیادتی کی ہے؟ مہربانی کر کے آپ کا پروگرام نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، آپ کے پاس تیاری نہیں تھی، اور یہی ہم مسلسل کہہ رہے ہیں. آج مسعود رضا صاحب انہوں نے پاکستان کو ایک بند گلی میں لے گئے ہیں. آج پاکستان کی اکانومی آپ اپنے ریجن میں ممالک کے ساتھ دیکھ لیں. اب تو اس ملک کا جو مڈل کلاس کا آدمی تھا وہ بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے اس کے لیے مشکلات ہیں. جب یہ سوالات ہم ان سے پوچھتے ہیں، اور کسی ایک آپ کوئی ایک فیلڈ ان کو پوچھ لیں، انہوں نے کہا تھا ہم ڈیم بنائیں گے، وہ ڈیم کہاں بنایا؟ انہوں نے اس پہ پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے، چیف جسٹس کو بھی سارا ملایا ہے، وہ چندہ اکٹھا کیا، اس کو کوئی نام و نشان نہیں ہے. پھر انہوں نے دوائیوں کی، چینی کی اور گندم میں اربوں روپے کا پیسہ آپ کیا کمایا. کریں گے اب؟ یہ تو ہم بھی بتا رہے ہیں، آپ بھی بتا رہے ہیں، آپ کیا کریں گے اب؟ سوال تو یہ ہے کیونکہ ہم کیا کریں گے، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. دیکھیں ہم یہ کریں گے کہ ہم نے پہلے PDM کے پلیٹ فارم پہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی. انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے. دیکھیں اپوزیشن کے پاس چوائسز کیا ہوتی ہے؟ اپوزیشن کے پاس یہی چوائسز ہوتی ہے کہ عوام کو اصل پکچر دکھائے. پہلے ہم ہاؤس میں دکھاتے رہے ہیں، دونوں ایوانوں میں دکھاتے رہے ہیں، پھر PDM نے جلسے کر کے عوام میں دکھائیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس نے ٹائم لیا ہوا ہے، وہ فیصلہ جو مرضی ہے کرے. میں چودھری صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی تیاری نہیں تھی. تیاری انشاءاللہ تھی. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں اور آپ کی جماعت پہ ایک طرف اپنی پوزیشن لیا، میں اس کی رسپیکٹ ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی کی تیاری نہیں تھی. آپ تیاری نہیں تھی سر، معاملہ تو یہی ہے نا کہ آپ لوگوں میں اتفاق نہیں رہا. آپ ایک عرصے سے ساتھ ہیں. نہیں اتفاق ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بات اس سے ذرا مجھے جملہ مکمل کرنے دیں پلیز. PDM کی لیڈرشپ انشاءاللہ متحد ہے، جلسے کرے گی، ان کے خلاف دھرنا دے گی. اس حکومت کو گھر بھیج کر انشاءاللہ جو ہے اس عوام کی جان چھڑائیں گے. اس کے لیے تمام آپشن جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور قوم بھی جانتی ہے، اور اللہ کے فضل سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہیں. چلیں آپشن تو ہے مگر اب تک اتفاق رائے نہیں ہے. چودھری منظور صاحب، آپ کے ایکسپیرینس کا بھی فائدہ اٹھاؤں گا میں اس سوال کے ساتھ. 2 صورتحال ہیں. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب زرداری صاحب کی بات مان لیں، وقت مل گیا ہے، عید تک تو ویسے بھی اب لانگ مارچ وغیرہ نہیں ہونا، اور اس دوران جو جوڑ توڑ کرنا ہے، اگر تحریک عدم اعتماد لانی ہے اس کی تیاری کر سکتے ہیں، کہیں بات کرنی ہے، اپنے لیے مفاہمت پیدا کرنی ہے، تو یہ سب کچھ کر لیں اور اس کے بعد PDM اس صورت میں آگے بڑھ سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ زرداری صاحب نواز شریف صاحب کی بات مان لیں اور استعفوں پر آمادہ ہو جائیں، اور پھر جو فائنل آپ کا آپشن ہے اس کو استعمال کریں، تو حکومت کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان حالات میں کون سا آپشن پریویل کرے گا؟ دیکھیں مسعود رضا صاحب، جہاں تک PDM کا تعلق ہے، PDM ہم نے بڑی محنت کر کے بنائی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک پارٹی کے پاس گئی، ہم 6 مہینے انتظار کرتے رہے لوگوں کے جواب کا. تو اس لیے ہم PDM کو بالکل قائم رکھیں گے اور کوشش کریں گے یہ PDM قائم رہے. جو میں نے تیاری کی بات کی، میں بطور ایک ذمہ دار عہدیدار کے بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تیاری کا وہ محترمہ کہہ رہی تھی بندے نہیں لا، بندے تو تیار تھے، لوگ تو تیار بیٹھے ہیں. اگر کہیں ہماری ویکنس ہے تو اسے ہمیں ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ ویکنس ہے. لوگ تیار ہیں، لوگ تو آپ کی حکومت کے خلاف نعرے مارتے ہوئے نکل آئیں گے جب بھی کوئی کال آئے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لاہور کا جلسہ تھا، گجرانوالے والا جلسہ تھا، میں جنرل سیکرٹری ہوں اپنی پارٹی کا. یہاں پہ میٹنگز بلائی گئی تھی PDM کی، پارٹیوں نے اپنی اپنی میٹنگز علیحدہ کی تھی. PDM کی میٹنگ ابھی کوئی میٹنگ نہیں کی گئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیفیت تھی جس سے نکلنے کے لیے شاید جو ہمیں، میں تو اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ہمیں بلیم نہ کریں. ہم تیار تھے. نثار کھوڑوں نے، چونکہ سندھ میں لیڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی، تو نثار کھوڑوں نے ہر ڈویژن میں جا کر پیپلز پارٹی کی بھی اور پھر PDM کی بھی میٹنگز کی، لیکن پنجاب میں اتفاق سے نہیں ہو پائی. خیر اس بات کو چھوڑتے ہیں. اب جو محترمہ فرما رہی تھے اور جو آپ فرما رہے ہیں، آپ نے اس دن بھی کہا، میں نے اس دن بھی جواب دیا، اب بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے کراچی کے بندے گن دیں. اگر 3 کروڑ کو 1.5 کروڑ گنا جائے گا تو اسی حساب سے پانی کا، اسی حساب سے کھانے کا، اسی حساب سے ہر چیز اور فنڈز کا ارینجمنٹ ہوگا نا. جو شہر بدقسمت اتنا ہے کہ
کس کے بندے نہیں گنے جا سکتے. باقی تو ملک میں کسی جگہ پہ وہ شکایت نہیں آئی ہوگی, لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ تمام پارٹیاں بیک وقت کہہ دیں کہ یہ غلط ہے. ان کی اتحادی پارٹیاں بھی اور اس پہ وہ ساتھ بیانات بھی دیں اور بیٹھی بھی رہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. آپ نے یہ بات کی تو ایک جملہ مجھے کہہ لینے دیں, معاملہ صرف بندے گننے کا نہیں, اسلام ہونے تھے وہ اس میں کچھ بھی تو نہیں ہوا نا. آپ نے واٹر بورڈ مجھے 1.5 کروڑ کے لیے کرنے ہیں نا, اتھارٹی اپنے ذمہ مجھے 1.5 کروڑ. کسی جگہ کرپشن پاکستان کی آبادی نہیں, میری گزارش سن لیں نا. اگر آپ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے, مجھے آپ گن دے بندے 11 کروڑ اور کہیں کہ انتظام کر دے 22 کروڑ کا, وہ کیسے کرپشن تو ختم کر دینا. مجھے کوئی سائنسدان آ کے یہاں پہ بتا دے. یعنی کرپشن جو ہے وہ سارے دفتر ایسا نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کا جہاں پہ کرپشن کا بازار گرم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جیسا ہمارا سماج ہوگا ویسے ادارے ہوں گے, اس کے اندر بالکل میں اس چیز کا حامی ہوں, وہاں پہ ختم ہونی چاہیے. سر ہم سماج بہتر بنانے کے لیے تو حکومتیں تشکیل جو پنجاب کے اندر ہے. آپ ذرا پنجاب کسی دن لاہور تشریف لائیں, میں آپ کو دکھاؤں کرپشن کا لیول کیا ہے. آپ لاہور تشریف لائیں, کسی محکمے میں چلے جائیں, میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہوں گے سر. تو پھر میں یہی تو کہتا ہوں کہ پھر بزدار صاحب کو رشوت کبھی نہیں ہوگی, کبھی نہیں ملی ہوگی, کبھی نہیں ملی, کبھی نہیں ہوگی جتنی اس وقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنا بتانا ہے نا. یہ اب IMF کی شرائط مان کر یہ جو 3 نئے بلز لا رہے ہیں, اسٹیٹ بینک جو مرضی کر لے, اس کو آٹونومس, پہلے بھی آٹونومس ہے لیکن کوئی ادارہ مداخلت نہیں, وہ جس کے مرضی چیک کر سکتے. یہ کیا قوانین آپ بنا رہے ہیں, آپ لوگوں کو کہاں پہ لے جا رہے ہیں. آپ نے تو 90 دن کے اندر ٹرن اراؤنڈ کرنا تھا, آپ نے تو 100 دن کے اندر پروگرام دیا تھا, 6 مہینے کا کہا تھا کہ 6 مہینے بعد جو کچھ اس ملک میں ہوگا میں ذمہ دار. اب حالت کیا ہے, ان کا ایک وزیر کہتا ہے ہم نے 35,000 ارب قرضہ ادا کر دیا ہے. یعنی 30,000 ارب قرضہ تھا, اس میں 35,000 ارب ادا کر دیا, 43,000 ابھی بھی کھڑا ہے. جی سر یہ تو بالکل ٹھیک ہے, مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے. اگر آپ مجھے صرف مختصر سے الفاظ میں جواب دے دیں کہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے. نواز شریف صاحب کی بات مانی جائے گی, زرداری صاحب کی بات مانی جائے گی, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ وہ بیٹھ جائیں گے. وہ دیکھیں وہ تلخ لہجے میں کچھ باتیں ہوئیں, میاں صاحب کی طرف سے ہوئیں, زرداری صاحب کی طرف سے ہوئیں. میرا خیال ہے نہ ہوتی تو بہتر تھا, لیکن وہ ہو جائے گا, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جب مومنٹ چلتی ہے تو مومنٹ کا اپنا ایک مومنٹم ہوتا ہے. اب ہمارا صرف ایک نقطے پہ اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں کہ مناسب وقت پر. ان کے خیال کے مطابق استعفوں کا مناسب وقت آ گیا, ہمارے خیال کے مطابق نہیں آیا. جب تک موومنٹ اپنا مومنٹم نہ بنائے تب تک استعفے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اور مضبوط کرنا. یہ ضمنی الیکشن کروا دیں گے اور کروا کر یہ پورشنز میں کروائیں گے. بیوقوف نہیں ہے, پاگل نہیں ہے, یہ 50-50 کے کرا دیں گے. ان کے بھی تو 6 مہینے استعفے پڑے رہے تھے نا, آپ کو یاد ہوگا. وہ سپیکر کی مرضی کتنے منظور کرے, اور وہ ہوگا کیا, پھر 18ویں ترمیم جائے گی, NFC ایوارڈ جائے گا اور صدارتی نظام لائیں گے, جو خرابیاں ہیں ساری اٹھا کر لے آئیں گے, اور پھر ہم بیٹھے روتے رہیں گے. اب مجھے ایک بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد سب سے امپورٹنٹ سوال یہی ہے کہ کیا حکومت اب کمفرٹیبل ہو گئی ہے اپنی تمام پرفارمنس, جو کہ ظاہر سی بات ہے اچھی پرفارمنس نہیں ہے, عوام کو اس کی ثمرات نہیں مل رہے ہیں, عوام پریشان ہیں. اس پرفارمنس کے باوجود مطمئن ہے کہ PDM سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. حکومت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, روپیہ اسٹیبل ہو گیا ہے, 35 ارب ڈالر کے قرضے ادا کیے ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں فائدہ ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ اس میں بہتری ہے. جو ترقی کا ہدف ہے وہ 2% سے بڑھا کے 3% کر دیا گیا. یہ سب اپنی جگہ, لیکن عوام تک اس کے ثمرات نہیں پہنچ پا رہے. PDM کی جو صورتحال ہے یہ خطرہ ہے اب حکومت کے لیے یا نہیں, اس صورتحال میں کہ حکومت کی پرفارمنس عوام کے لیے ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی. ساتھ ساتھ حکومت پر ایک اور تنقید ہوگی, اور یہ سوال عوام ان سے ضرور پوچھیں گے کہ جی آپ نے انصاف کے نظام کو بہتر کرنا تھا, آپ نے اصلاحات لے کر آنی تھی, اس کے لیے پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے چلانا تھا, جو آپ نہیں کر پا رہے. تو یہ دباؤ حکومت محسوس کر رہی ہے. جی اندلی بابا صاحبہ. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہی PDM کا شیرازہ آپ نے دیکھ لیا. آج مریم نے مولانا کے ساتھ علیحدہ میٹنگ کی ہے اور انہوں نے اپنے تحفظات کا آپ کو بتا دیے. آپ مطلب یہ دیکھیں نا, 11 سال سے ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کٹھے ہو جائیں گے, اور یہ کٹھے ہو کے بھی کٹھے نہیں ہوئے, اور کٹھے ہو کے بھی 6 مہینے ڈیٹس دے دے کے یہ عوام کو نہیں نکال سکے. آج کیونکہ میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی عوام کو بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے. یہ
سمجھے یہ ہے کہ 30 سال سے ہمارے سارے لیڈروں نے لوٹا اور باہر اپنے ایسٹس بنائے فیملیوں کے اپنے, اور عوام بیچاری یہ ریپیٹیشن ہو جائے گی, وقت کم ہوتا ہے نا. تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کا جو ایجنڈا تھا اس کے سامنے تو اپوزیشن دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہے, اس کا تو بھرکس نکال دیا اپوزیشن نے. عوام کو کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا برکس نکالا؟ اب وہ تو آپ ان کا اصلاحات برکس نہیں کر پا رہے, پارلیمنٹ کو نہیں چلا پا رہے, قانون سازی نہیں کر پا رہے. کہ ان کا حال کیا ہے اس وقت. یہ حال ہے ان کا کہ یہ آتے ہیں تصویریں لے کے, ہم کہتے ہیں جی آئیں الیکٹرل ریفارمز کی اپنی بات نہیں کریں گے. آئی تصویر خورشید شاہ کی, آئی تصویر شہباز شریف کی کہ جی پہلے ان کو آپ جیل میں سے نکالو, پروڈکشن آرڈر دو, پھر ہم عوام کی بات کریں گے. لائیو چل رہا ہوتا ہے, عوام دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ روز کا یہ تماشا ہے واک آؤٹ کا, روز کا یہ تماشا ہے. عوام کو بے وقوف سمجھنا کہ عوام کو یہ نہیں پتا کہ یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے عوام کا, آپ کو پتا ہے یہ دو جو پرائم منسٹر ہیں یہ دونوں ڈسکوالیفائی ہوئے ہوئے بائی دا ہائیسٹ کورٹ. ان کو صادق اور امین نے بے ایمان سرٹیفائی کیا ہوا ہے گیلانی صاحب کو کہ انہوں نے عوام کا $60 ملین جو تھا وہ نہیں منگوایا, اس کے لیے سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا. سرٹیفائیڈ ہے وہ. اور نواز شریف کو بے ایمان اور جھوٹا قرار دیا گیا 63-64 کے اوپر, کیونکہ انہوں نے پاناما لیکس کے اوپر جو 160 ملکوں میں آپ کیا جواب دیں گے عوام کو؟ دیکھیں شہباز شریف کو, آپ خورشید شاہ کو, آپ نواز شریف کو, آپ آصف علی زرداری کو کچھ بھی بولیں, ایک پروسیس سے وہ گزر رہے ہیں, وہ سب اپنی جگہ, لیکن آپ نے بھی ایک جواب دینا ہے نا. آپ یا تو ثابت کر دیں کہ شہباز شریف واقعی مجرم ہیں, سزا دلوائیں, عدالتوں میں جائیں, کیسز ایسے ہونے چاہیے. وہ تو نہیں ہے نا, نہ احتساب ہو رہا ہے, نہ آپ لیجسلیشن کر پا رہی. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم جو نیب ریفارمز لے کے آئے تھے, جو ابھی الیکٹرل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں, ہم نے کہا شو آف ہینڈز ہونا چاہیے, ہم نے کہا حکومت ہوتے ہوئے بھی, اور ہم نے کہا تھا کہ اینڈ میں رو گے, آپ رو رہے ہیں نا بیٹھ کے, ہر پروگرام میں آ کے روتے ہیں. تو ابھی تو ابتدائی عشق ہے, ابھی تو ان کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی ہے. عوام جو ہے ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی, بلکہ آپ دیکھنا اگر عوام کو ہم ڈیلیور نہ کر پائے اور ان کا احتساب نہ کیا, کیونکہ ہم احتساب پہ آئیں, اگر ہم جس طرح نواز شریف صاحب بھاگ گئے ہیں باہر, اگر اسی طرح یہ لوٹ کے بھاگتے رہے اور اینڈ آف 5 ایئرز ہم ان کو نہ پکڑ سکے, عوام جو ہے وہ اس چیز پہ ضرور ہمیں پکڑے گی. ٹھیک ہے اندلیب عباس صاحب, آپ تو کہہ رہی ہیں کہ 5 سال کے بعد جواب دیں گے, لیکن یہ بھی دیکھیں 3 سال کا وقت گزر چکا ہے, اب زیادہ وقت نہیں ہے, اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے کسی قسم کی لیجسلیشن کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتی ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید, اور یہاں گفتگو کو مجھے روکنا پڑے گا, وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. جاوید عباسی صاحب معذرت کے ساتھ آپ کے پاس آنا تھا لیکن نہیں آ سکتا, انشاءاللہ پھر کسی نشست میں. آپ کا بہت بہت شکریہ سینیٹر جاوید عباسی صاحب, اندلیب عباس صاحبہ, چودھری منظور احمد صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور جیسے کہ اندلیب عباس صاحبہ فرما رہی تھی کہ ابتدائی عشق ہے, تو ابتدائی عشق کو ہوئے بھی 3 سال گزر چکے, یہ جوانی کی عمر کراس کر چکا ہے, اور اب وقت زیادہ نہیں رہ گیا. حکومت کو ڈیلیور کرنا ہے تو اس کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے. احتساب ساتھ ریفارمز, یہ ایجنڈا نہیں پورا ہو سکتا اس وقت تک جب تک ایک یگانگت نہ ہو, اپوزیشن کے ساتھ کنسنسس نہ ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.